احمد صلی اللہ رسول الکریم اما بعد باب التطوع خلف المرأة، عورت کے پیچھے نفل نماز پڑھنا۔ حدثنا عبداللہ بن یوسف قال اخبرنا مالک عن ابی النضر مولا عمر بن عبید اللہ عن ابی سلمۃ بن عبد الرحمن عن عائشة زوج النبی صلی اللہ علیہ وسلم انها قالت كنت انام بین یدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ورجلاي في قبلتي فإذا سجد غمضني وقبضت رجلي فإذا قام بسطتها قالت والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہم سے عبداللہ بن یوسف نے بیان کیا، وہ کہتے ہیں کہ ہم کو امام مالک نے خبر دیا، اور یہ ابو نضر جو کہ عمر بن عبید اللہ کے غلام تھے ان سے روایت کرتے ہیں، اور یہ ابو سلمہ بن عبد الرحمن سے روایت کرتے ہیں، اور یہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زوجہ طاہرہ تھیں ان سے روایت کرتے ہیں۔ یہ فرماتی ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سوئی ہوئی ہوتی تھی اور میرے دونوں پیر آپ کے سامنے ہوتے تھے، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ کرتے تھے تو مجھ کو اپنے ہاتھوں سے ٹچ کر دیتے تھے، چھو دیتے تھے۔ فقبضت رجلیہ، تو میں اپنے دونوں پیروں کو سمیٹ لیتی تھی، اور جب کھڑے ہو جاتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو میں پھر اپنے پیروں کو پھیلا دیتی تھی۔ اور یہ فرماتی ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ والبیوت یومئذ لیس فیہا مصابیح، کہ گھروں میں ان دنوں چراغ نہیں ہوتے تھے، اندھیرا ہوتا تھا، ورنہ اگر روشنی رہتی تو مائی عائشہ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رکوع اور سجدہ کرتے دیکھتے وقت اپنے پیر سمیٹ لیتی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کو ٹچ کرنے کی ضرورت نہیں پیش آتی۔ اس سے یہ بھی ثابت ہوا کہ نماز میں تھوڑا بہت عمل آدمی حرکت یا کوئی کام کر سکتا ہے۔ اس کی دوسری دلیل وہ حدیث ہے جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم منبر پہ نماز پڑھ رہے تھے، اور جب سجدہ کرنا ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ کیا، اور یہ حدیث بھی اس کی دلیل ہے کہ تھوڑا بہت عمل نماز میں جائز ہے۔ باب من قال لا يقطع الصلاة شيء، اردو والے نسخے میں قال نہیں ہے، یہ غلطی ہے۔ اس شخص کی دلیل جس نے یہ کہا کہ نماز کو کوئی چیز نہیں توڑتی۔ حدثنا عمر بن حفص بن غیاث حدثنا ابی قال حدثنا الاعمش حدثنا ابراہیم عن الاسود عن عائشة قال الاعمش وحدثني مسلم عن مسروق عن عائشة ذكر عندما يقطع الصلاة الكلب والحمار والمرأة فقالت شبهتمونا بالحمر والكلاب والله لقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وإني على السرير بينه وبين القبلة مضطجعة فتبدل الحاجة فأكره أن أجلس فأوذي النبي صلى الله عليه وسلم فأنزل من عند رجليه۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہم سے عمرو بن حفص بن غیاث نے بیان کیا، کہا کہ مجھ سے میرے والد نے بیان کیا، وہ کہتے ہیں کہ مجھ کو عامش نے خبر دیا، اور یہ کہتے ہیں کہ مجھ کو ابراہیم نے خبر دیا، اور یہ اسود سے روایت کرتے ہیں، اور یہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں۔ اب اس کے بعد دوسری سند، امام بخاری رحمۃ اللہ کہتے ہیں کہ یہ عامش سے روایت کرتے ہیں، اور یہ مسلم سے، اور یہ مسروق سے، اور یہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ ان کے پاس اس چیز کا ذکر کیا گیا ہے جو نماز کو توڑتی ہے، کتے، گدھے اور عورت۔ تو حضرت عائشہ نے کہا کہ تم نے تو ہم عورتوں کو گدھوں اور کتوں سے تشبیہ دے دیا، بخدا میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ وہ نماز پڑھتے تھے، اور میں چارپائی پر آپ کے اور آپ کے قبلے کے درمیان ہوتی تھی، لیٹی ہوئی پڑی رہتی تھی، اور مجھ کو ضرورت پیش آتی تھی تو میں ناپسند کرتی تھی کہ میں بیٹھ جاؤں اور میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دوں، لہٰذا میں آپ کے پیروں کے بغل نکل آتی تھی۔ اس سے بظاہر یہ ثابت ہوتا ہے کہ عورت اور کتے اور گدھے سے نماز نہیں ٹوٹتی، لیکن یہ قول ہے امام زہری کا اور مائی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، جبکہ جمہور علماء کا یہ قول ہے کہ آدمی اگر بغیر سترے کے نماز پڑھ رہا ہو تو عورت، ابو داؤد کی حدیث میں وضاحت ہے کہ حائضہ عورت اور کتا اور گدھا اگر گزر جائے تو اس کی نماز باطل ہو جاتی ہے، ان تین چیزوں کے گزرنے سے۔ اس حدیث کو امام مسلم نے بھی نقل کیا ہے، امام ابو داؤد نے بھی نقل کیا ہے،
حضرت امام زہری جو ہیں وہ اس کے قائل نہیں، لیکن ہو سکتا ہے ان سے یہ چیز جو ہے، حالانکہ بہت بڑے محدث تھے، بہت بڑے فقیہ تھے. حضرت عائشہ بھی اس کی نہیں ہے. حضرت عائشہ اور جو لوگ جو دلیل دیتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سوئی ہوئی رہتی تھی، تو سوئے ہوئے رہنا یا بیٹھے ہوئے رہنا ایک الگ چیز ہے، اور گزرنا، محدثین نے اس کا یہی جواب دیا ہے. کس چیز سے منع کیا گیا ہے؟ گزرنے سے. کوئی نماز پڑھ رہا ہے اور آپ اس کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں تو آپ اس کی نماز نہیں توڑ رہے ہیں. اگر گزر رہے ہیں عورت اور وہ جو دونوں چیزیں بیان کی گئی ہیں تو اس سے نماز باطل ہوتی ہے. تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قائل نہ ہونا، وہ تو اس کی بھی قائل نہیں تھی. وہ ایک جو حدیث ہے کہ انما المیت یعذب ببکاء اہلہ، یہ جو حدیث سب کو معلوم ہوگی کہ آدمی جب مر جاتا ہے اور اس کے رشتہ دار، اس کے گھر والے روتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کو رونے کی وجہ سے قبر میں ان کو عذاب دیا جاتا ہے. صحیح حدیث ہے. لیکن حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے تھے کہ نہیں، وہ اس کے قائل نہیں تھیں. تو یہ ان کا ایک اپنا قول تھا، ان کا ایک اپنا اجتہاد تھا. تو بہرحال ایک مسئلہ اپنی جگہ یہ ہے کہ اگر آدمی نماز پڑھ رہا ہے اور اس کے سامنے سترہ نہیں ہے اور اس کے سامنے سے گدھا، کتا اور حائضہ عورت گزر جائے تو اس کی نماز باطل ہو جاتی. ان تینوں چیزوں کے علاوہ اور کوئی چیز گزرے تو اس کی نماز باطل نہیں ہو جاتی ہے، البتہ اس کو روکنے کا حکم دیا گیا ہے. حدثنا اسحاق ابن ابراہیم قال اخبرنا یعقوب ابن ابراہیم قال حدثنا ابن اخی ابن شہاب انه سأل عمه عن الصلاة يقطعها شيء قال لا يقطعها شيء. اخبرني عروة ابن زمير ان عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت لقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم فيصلي من الليل واني لمعترضة بينه وبين القبلة على فراش اهلي. بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مجھ کو اسحاق ابن ابراہیم نے بیان کیا مجھ سے، اور وہ کہتے ہیں کہ ہم کو یعقوب ابن ابراہیم نے خبر دیا، اور یہ کہتے ہیں کہ ہم سے ابن شہاب، انہوں نے ابن شہاب کے بھتیجے نے بیان کیا، میرے بھتیجے نے بیان کیا ابن شہاب سے، انہوں نے اپنے چچا سے پوچھا نماز کے بارے میں کہ اس کو کون سی چیز توڑتی ہے. تو یہ کہتے ہیں کہ اس کو کوئی چیز نماز کو نہیں توڑتی. اور یہ کہتے ہیں کہ مجھ کو عروہ ابن زبیر نے خبر دیا کہ بے شک عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ طاہرہ تھی، انہوں نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے تھے، رات کی نماز پڑھتے تھے، اور میں آپ کے سامنے اور آپ کے قبلے کے سامنے بستر پر لیٹی ہوئی رہتی تھی. باب اذا حمل جاریۃ صغیرۃ علی عنقہ فی الصلاۃ، اس بارے میں کہ نماز میں اگر کوئی اپنی گردن پر، اپنے کندھے پر کسی بچی کو اٹھا لے تو کیا حکم ہے. حدثنا عبداللہ بن یوسف قال اخبرنا مالک عن ابن عامر عن عامر بن عبداللہ ابن الزبیر عن عمرو بن سلیم الزرقی عن ابی قتادۃ الانصاری ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یصلی وهو حامل امامة بنت زینب بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ولأبی العاص بن ربیعۃ بن عبد شمس فإذا سجد وضعها وإذا قام حملها. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہم کو عبداللہ بن یوسف نے بیان کیا، وہ کہتے ہیں کہ ہم کو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے خبر دیا، اور یہ عامر بن عبداللہ بن زبیر سے روایت کرتے ہیں، اور یہ عمرو بن سلیم الزرقی سے روایت کرتے ہیں، اور یہ ابی قتادہ الانصاری سے روایت کرتے ہیں کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے تھے اور وہ اپنی نواسی، اپنی بچی کی بچی امامہ بنت زینب، آپ کی صاحبزادی زینب، ان کی صاحبزادی امامہ کو یہ اٹھائے ہوئے رہتے تھے. اور ابو العاص ابن ربیعہ بن عبد شمس کی جو روایت ہے کہ پھر جب آپ سجدہ کرتے تھے تو آپ ان کو زمین پہ رکھ دیتے تھے، اور پھر جب کھڑے ہوتے تھے تو پھر اپنے کندھوں پر یہ اٹھا لیتے تھے. ایسا کرنا جائز ہے، اس سے نماز میں کچھ اثر نہیں پڑتا. چھوٹے بچوں کو اس سے یہ بھی ثابت ہوا کہ مسجد میں لے کے آ سکتے ہیں، اور اگر وہ روئیں یا پھر وہ آدمی کے کندھے پہ چڑھ جائیں تو اس سے نماز میں کوئی اثر نہیں ہوتا ہے. بلکہ چھوٹی عمر سے بچوں کو مسجد میں آنے کی عادت ڈالنا چاہیے. البتہ یہ کہ ان کو شرارتوں سے روکنا بھی چاہیے اور تنبیہ بھی کرنا چاہیے، اور ان کو مسجد کے آداب سکھاتے رہنا چاہیے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو ان تمام احادیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. حائضہ عورت ہو، کل جو آپ کا سوال تھا. قال حدثنا عمرو بن زرارہ قال اخبرنا حشیم عن الشیبانی عن عبداللہ ابن شداد ابن الحاد قال اخبرتنی خالتی میمونۃ بنت الحارث قالت کان فراشی حیال مصلی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فربما وقع ثوبه علی وانا علی فراشی. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہم سے عمرو ابن زرارہ نے
بیان کیا. یہ کہتے ہیں کہ ہم خبر دیا، اور یہ شیبانی سے روایت کرتے ہیں، اور یہ عبداللہ بن شداد بن حاد سے روایت کرتے ہیں. یہ فرماتے ہیں کہ مجھ کو میری خالہ حضرت میمونہ بنت الحارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خبر دیا. وہ فرماتی ہیں کہ میرا بستر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر کے برابر میں ہوتا تھا، اور جب آپ نماز پڑھتے تھے تو کبھی کبھی بسا اوقات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کپڑا ان کے اوپر آ جاتا تھا، حضرت میمونہ کے اوپر، اور یہ اپنے بستر ہی پر ہوتی تھی. اس باب کی دوسری حدیث: حدثنا ابو النعمان قال حدثنا عبد الواحد بن زیاد قال حدثنا شیبانی سلیمان قال حدثنا عبداللہ بن شداد ابن الحاد قال سمعت میمونة تقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وانا على جنبه نائمة فاذا سجد اصابني ثوبه وانا حائض. امام بخاری رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم سے ابو النعمان نے بیان کیا، یہ کہتے ہیں کہ ہم سے عبد الواحد بن زیاد نے بیان کیا، اور یہ کہتے ہیں کہ ہم سے شیبانی سلیمان نے بیان کیا، اور یہ کہتے ہیں کہ ہم سے عبداللہ بن شداد بن حاد نے بیان کیا. یہ کہتے ہیں کہ میں نے میمونہ سے، حضرت میمونہ سے سنا. وہ فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے تھے اور میں آپ کے بغل میں لیٹی ہوئی ہوتی تھی. بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدہ کرتے تھے تو آپ کا کپڑا میرے اوپر آ جاتا تھا اور میں حیض کی حالت میں ہوتی تھی. سیم حدیث ہے، لیکن یہاں پہ وضاحت کر دی گئی کہ حضرت میمونہ حیض کی حالت میں ہوتی تھی، اور یہی باب سے اس کا تعلق ہے جو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے باب باندھا ہے کہ ایسے بستر کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنا جس پر حائضہ عورت ہو. تو اس امام بخاری دوسری حدیث کو اسی لیے لائے ہیں کہ اس میں وانا حائضن کا اضافہ تھا، جس سے باب کی وضاحت ہو جاتی ہے. باب حل یغمز الرجل امرأته عند السجود لکی یسجد. کیا آدمی سجدہ کرتے وقت اپنی بیوی کو چھو سکتا ہے تاکہ وہ پیر کو سمیٹ لے اور اس کو سجدہ کرنے میں آسانی ہو؟ یہ حدیث بھی کل آپ کے پاس گزر چکی ہے، اسی حدیث کو امام بخاری دوبارہ لائیں گے. قال حدثنا عمرو بن علی قال حدثنا یحییٰ قال حدثني عبید اللہ قال حدثنا القاسم عن عائشة قال بئس ما عدلتمونا بالكلب والحمار لقد رأيتوني ورسول الله صلی اللہ علیہ وسلم يصلي وانا مضطجعة بينه وبين القبلة فإذا أراد أن يسجد غمز رجلي فقبضتهما. بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہم سے عمرو بن علی نے بیان کیا، وہ کہتے ہیں کہ ہم سے یحییٰ نے بیان کیا، یہ یحییٰ بن سعید القطان ہے، اور یہ کہتے ہیں کہ ہم سے عبید اللہ نے بیان کیا، اور یہ کہتے ہیں کہ ہم سے قاسم نے بیان کیا، اور یہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں. وہ فرماتی ہیں کہ تم لوگوں نے بہت برا کیا کہ ہم عورتوں کو کتے اور گدھوں کے برابر کر دیا. بے شک میں نے دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے تھے اور میں آپ کے اور آپ کے قبلے کے درمیان لیٹی ہوئی رہتی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدہ کرنے کا ارادہ کرتے تھے تو اپنے ہاتھ سے مجھ کو ٹچ کر دیتے تھے اور میں اپنے پیروں کو سمیٹ لیتی تھی. باب المرأۃ تطرح عن المصلی شیئا من الاذى. اس بارے میں کہ اگر عورت نماز پڑھنے والے سے اس کے اوپر کوئی گندگی گر جائے تو کوئی عورت آ کے اس کے اوپر سے وہ حالت نماز میں مصلی اور اس گندگی کو ہٹا دے تو ایسا کر سکتی ہے کہ نہیں؟ بے شک ایسا کر سکتی ہے. اور اس کی دلیل حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ حدیث ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے کی حالت میں کعبہ میں تھے اور قریش کے پاجی لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اونٹ کی اجڑیاں اور گندگی ڈال دیا تھا، اور حضرت فاطمہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر سے اٹھایا تھا. اسی حدیث کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اپنی سند سے بیان کرتے ہیں. آپ فرماتے ہیں حدثنا احمد بن اسحاق السرماری قال حدثنا عبید اللہ بن موسیٰ قال حدثنا اسرائیل عن ابی اسحاق عن عمرو بن میمون عن عبد اللہ قال بینما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قائم یصلی عند الکعبہ وجمع قریش فی مجالسهم اذ قال قائل منهم الا تنظرون الى هذا المرائی ایکم یقوم الى جذور آل فلان فیعمد الى فروسها ودمها وصلاها فیجیء به ثم يمسحه حتى اذا سجد وضعه بين كتفيه فانبعث اشقاهم فلما سجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وضعه بين كتفيه وثبت النبي صلى الله عليه وسلم ساجدا فضحكوا حتى مال بعضهم الى بعض من الضحك فانطلق منطلق الى فاطمه وهي جويرية فأقبلت تسعى وثبت النبي صلى الله عليه وسلم ساجدا حتى ألقتهم وأقبلت عليهم تسبهم فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة قال اللهم عليك بقريش
اللهم عليك بقريش اللهم عليك بقريش ثم سمع اللهم عليك بعمرو بن هشام وعتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة والوليد بن عتبة وأمية بن خلف وعقبة بن أبي معيط وإمارة بن الوليد. قال عبد الله فوالله لقد رأيتم سرع يوم بدر ثم سحبوا إلى القلب قليب بدر ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وعتبة أصحاب القليب لعنة. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہم سے احمد بن اسحاق السرماری نے بیان کیا، یہ کہتے ہیں کہ ہم سے عبید اللہ بن موسیٰ نے بیان کیا، یہ کہتے ہیں کہ ہم سے اسرائیل نے بیان کیا، اور یہ کہتے ہیں کہ ہم سے ابو اسحاق سے روایت کرتے ہیں، اور یہ عمرو بن میمون سے روایت کرتے ہیں، اور یہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں. یہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کعبے کے پاس کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے تھے، اور قریش کی ایک جماعت وہیں پہ اپنی مجلس میں بیٹھی ہوئی تھی. اچانک اس میں سے ایک کہنے والے نے کہا کیا تم نعوذ باللہ اس ریاکار کو نہیں دیکھتے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ ان لوگوں نے ریاکار کہا. دیکھیں ان کی بدبختی. اس کے بعد کہتے ہیں کہ ایکم یقوم الی جذور آل فلان، تم میں سے کون ایسا ہے جو بنو فلان کے ذبح کیے ہوئے اونٹوں کی اس کی اجڑی، اس کا خون اور اس کے گوبر، اس کی جو گندگی ہوتی ہے اس کو لے کے آئے گا، اور اس کو وہ رکا رہے گا یہاں تک کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں جائیں گے تو آپ کے دونوں کندھوں کے درمیان یعنی گردن کے اوپر اس کو رکھ دے گا. فنبعث اشقاہم، تو ان میں جو سب سے زیادہ بدبخت اور کمینہ اور خبیث تھا وہ اٹھا، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں گئے تو اس نے ان کے دونوں کندھوں کے درمیان ان تمام چیزوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھے پہ رکھ دیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدے ہی میں پڑے رہے. ظاہر بات ہے اونٹ کی کتنی اجڑی، اس کا خون اور اس کی گندگی. فضحکوا، اور پھر اس کے بعد یہ خبیث لوگ ہنسنے لگے. حتی مال بعضهم الی بعض من الضحک، یہاں تک کہ ہنسی سے لوٹ پوٹ ہو گئے، سب کے سب مل کے جو ہے نا ہنس رہے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں ہیں اور آپ کے کندھے کے اوپر یہ تمام گندی چیزیں. فانطلق منطلق الی فاطمہ، تو ایک آدمی نے جا کے آپ کی صاحبزادی حضرت فاطمہ جو کہ اس وقت جویریہ چھوٹی بچی تھیں، جانے والے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ تھے، یہ گئے اور جا کے انہوں نے کہا حضرت فاطمہ سے کہ آپ کے والد کے ساتھ اس طرح کا یہ ہوا ہے. فاقبلت تسعی، صاحبزادی تھیں دوڑتی ہوئی وہ آئیں، اور اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت سجدے کی حالت میں تھے. حتی القتہ عنہ، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر سے اس گندگی کو انہوں نے ہٹایا. واقبلت علیہم تسبہم، اور پھر حضرت فاطمہ نے اس گندگی کو ہٹانے کے بعد ان کی طرف رخ کر کے ان کو برا بھلا کہا. فلما قضى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الصلاۃ، دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نماز کو جاری رکھا، نماز توڑا نہیں. پھر جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پوری کر چکے تو آپ نے ان کو بد دعا کیا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہم علیک بقریش، اے اللہ تو قریش کو پکڑ، ان سے عذاب لے. اللہم علیک بقریش، اے اللہ تو قریش کو اپنی گرفت میں لے، ان کو پکڑ. اللہم علیک بقریش، 3 مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو قریش کے خلاف ان کی بد دعا کیا. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد ایک ایک ان بدبختوں کا نام لے کے جو اس مجلس میں تھے ایک ایک کے لیے بد دعا کیا. اے اللہ تو عمرو بن ہشام سے بدلہ لے، اے اللہ تو عتبہ بن ربیعہ سے بدلہ لے، اے اللہ تو شیبہ بن ربیعہ سے بدلہ لے، اے اللہ تو ولید بن عتبہ سے بدلہ لے، اے اللہ تو امیہ بن خلف سے بدلہ لے، اے اللہ تو عقبہ بن ابی معیط سے بدلہ لے، اے اللہ تو عمارہ بن ولید سے بدلہ لے. اور پھر حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ قسم خدا کی میں نے ان سب کو بدر کے دن جو ہے نا سب کو پڑے ہوئے پایا، سب کے سب منحوس یہ مار دیے گئے، قتل کر دیے گئے. اور پھر اس کے بعد کھینچ کے ان سب کو جہاں مشرکین کی سب کی لاشیں اس کنویں میں تھیں سب کو وہیں پہ ڈال دیا گیا. اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ سب کنویں والے اللہ کی رحمت سے دور کر دیے گئے. آپ کے اوپر غلاظت ڈالنے والا ملعون عقبہ بن ابی معیط تھا، اللہ تعالیٰ اس پہ لعنت کرے اور اس کو جہنم رسید کرے، آمین یا رب العالمین. اس طریقے سے ہم لوگوں کا یہ کتاب الصلاۃ یہ ختم ہوا اس حدیث کے ساتھ. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے اگر زندگی دیا تو کل سے کتاب مواقیت الصلاۃ، نماز کے اوقات کا بیان، یہ انتہائی اہم باب ہے. آپ حضرات سے میری گزارش ہے
کہ ہم سب کے لیے ایک بہت ہی اچھا موقع ہے کہ ہم کو بخاری پڑھنے کا اللہ تعالیٰ موقع دے رہے ہیں. آپ کوشش کیجئے کہ ایک بھی حدیث آپ سے چھوٹے نہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو ان تمام احادیث کو سمجھنے کی اور سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمد و نصلی علی رسول الکریم. اما بعد. کتاب و مواقیت الصلاۃ، نماز کے اوقات کا بیان. کون سی نماز کس وقت میں پڑھنا چاہیے، کون سا وقت افضل ہے، کون سا وقت مکروہ ہے، اس کتاب میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ان تمام احادیث کو بیان کریں گے جو نماز کے اوقات کو بیان کرے گی. نماز میں اوقات کا لحاظ کرنا انتہائی اہم ہے. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا. سورہ نساء کی آیت نمبر 103 ہے کہ بے شک نماز مومنوں پر مقررہ وقتوں میں فرض کی گئی ہے. ایسا نہیں کہ جب جس کے جو سمجھ میں آیا اٹھ کے وہ نماز وہ پڑھ لے، جب فرصت ملی پڑھ لیا، نہیں فرصت ملی اس کو لیٹ کر دیا. ایسا بالکل نہیں ہے. نماز مقررہ وقت پہ فرض ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے جو امام ترمذی نے اور ابو داؤد نے اس کو نقل کیا ہے. حضرت ام فروہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ ای الاعمال افضل یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کون سا عمل سب سے زیادہ افضل ہے، تمام کاموں میں کون سا کام کروں جو سب سے زیادہ افضل ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصلاۃ لاول وقتہا، اول وقت میں نماز پڑھو، یہ سب سے افضل عمل ہے. ہر نماز کا دو وقت ہوتا ہے، ایک وہ وقت جس میں اس نماز کا وقت شروع ہوتا ہے اور ایک وہ وقت جو نماز کا آخری وقت ہوتا ہے. نماز کو ہمیشہ اول وقت میں ادا کرنا چاہیے، تمام نمازوں کو سوائے دو نماز کے. عشاء کی نماز کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پسند کرتے تھے کہ اگر اس کو جتنا لیٹ کیا جائے اتنا بہتر ہے، بشرطے کہ تمام مصلین اس کے لیے تیار ہوں کہ اس کو لیٹ پڑھیں. اسی طریقے سے گرمی کے دنوں میں ظہر کی نماز کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ ابردوہا، اس کو ظہر کو ٹھنڈا کر کے پڑھو. تو ظہر میں آپ تھوڑا سا اس کو لیٹ کر دیں یہاں تک کہ سورج کی تمازت کچھ ہلکی ہو جائے تو وہ ظہر کا افضل وقت ہے. لہذا گرمیوں میں ان نمازوں کے اوقات میں تبدیلی کر لینا چاہیے. باب و مواقیت الصلاۃ و فضلہا، نماز کے اوقات اور ان کے فضائل کا بیان. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، مسلمانوں پر نماز مقررہ وقت کے ساتھ فرض ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس باب کے تحت جو حدیث لائیں فرماتے ہیں کہ حدثنا عبداللہ بن مسلمہ قال قرأت علی مالک عن ابن شہاب ان عمر بن عبد العزیز اخر الصلاۃ یوما فدخل علیہ عروۃ بن زبیر فاخبره ان المغیرۃ بن شعبۃ اخر الصلاۃ یوما وهو بالعراق فدخل علیہ ابو مسعود الانصاری فقال ما هذا یا مغیرہ الیس قد علمت ان جبریل نزل فصلى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثم صلى فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم صلى فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم صلى فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم صلى فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال بهذا امرت. فقال عمر لعروة اعلم ما تحدث به او ان جبريل هو اقام لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقت الصلاة. قال عروة كذلك كان بشير بن ابي مسعود يحدث عن ابي. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہم سے عبداللہ بن مسلمہ نے بیان کیا، وہ کہتے ہیں کہ ہم کو امام مالک نے پڑھ کر سنایا اور وہ ابن شہاب الزہری سے روایت کرتے ہیں کہ بے شک مشہور خلیفہ پانچویں خلیفہ عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے ایک دن ایک نماز کو، وہ عصر کی نماز تھی، امام بخاری نے اس کا تذکرہ یہاں پہ نہیں کیا ہے، لیٹ کر دیا. کسی کام میں مشغول ہو گئے اور عصر کی نماز ان سے لیٹ ہو گئی. تو ان کے پاس عروہ بن زبیر داخل ہوئے، گئے اور ان سے کہا کہ مغیرہ ابن شعبہ نے ایک دن ایک نماز کو لیٹ کر دیا تھا اور وہ اس وقت عراق کے حاکم تھے. اور ان کے پاس جب انہوں نے لیٹ کیا مغیرہ بن شعبہ نے تو ان کے پاس ابو مسعود انصاری آئے اور انہوں نے کہا کہ ما ھذا یا مغیرہ، یہ تم نے کیا کیا؟
अलैस क़द अलिमत अन्न जिब्रील, क्या तुम्हें मालूम नहीं कि जिब्रील सलाम नाजिल हुए और उन्होंने नमाज पढ़ी। ये मकाम इब्राहिम के पास नमाज पढ़ी थी, जिब्रील सलाम नाजिल हुए थे और उन्होंने पांचों वक्त की नमाज उसको उस अव्वले वक्त में पढ़ के इसका वक्त बताया। जिब्रील सलाम किसी खास मामले ही के लिए नाजिल होते थे, ऐसे ही नमाज का वक्त मुकर्रर नहीं कर दिया गया है। इन पांचों वक्त के लिए जिब्रील सलाम आए और उन्होंने इन नमाजों को पढ़ के बताया। जैसा कि आप देखेंगे तो इन्होंने अबू मसूद अंसारी ने कहा, क्या तुम्हें मालूम नहीं कि जिब्रील सलाम आए थे और उन्होंने इन नमाजों को पढ़ा। कहते हैं कि फिर फसल्ला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब जिब्रील सलाम ने नमाज पढ़ा तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी नमाज पढ़ा उनके साथ। सुम्मा सल्ला फसल्ला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फिर जिब्रील सलाम ने दूसरी नमाज पढ़ाई तो फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके साथ पढ़ा। सुम्मा सल्ला फसल्ला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फिर उसके बाद जिब्रील सलाम ने पढ़ा और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके साथ नमाज पढ़ा। सुम्मा सल्ला फसल्ला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फिर नमाज पढ़ा, फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके साथ नमाज पढ़ा। सुम्मा सल्ला फसल्ला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फिर जिब्रील सलाम ने नमाज पढ़ाई और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके साथ नमाज पढ़ा। फिर कहा कि बिहाजा उमिरत, ऐसा ही मुझको हुक्म दिया गया है। तो उमर इब्न अब्दुल अजीज़ ने यह हदीस सुनने के बाद कहा उर्वा से, ए लम्मा तुहद्दिस भाई, तुम्हें मालूम है तुम क्या बयान कर रहे हो। उमर इब्न अब्दुल अजीज़ रहमतुल्लाह अलैह ये वो खलीफा थे जिन्होंने हदीस के लिखने का और हदीस को जमा करने का बड़ा अहतमाम किया था, लेकिन कोई भी आलिम ऐसा नहीं जिसको कि तमाम हदीसें और तमाम मसाइल का इल्म हो सकता है कि यह हदीस उनको नहीं मालूम रही हो, लिहाजा उन्होंने ये कहा कि तुम जानते हो कि तुम क्या कह रहे हो। अब इन जिब्रील हुआ अकाम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वक्त सलात, क्या जिब्रील सलाम ने नमाज के औकात को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया। क़ाल उर्वा, तो उर्वा ने कहा कि इसी तरीके से बशीर इब्न अबी मसूद ने अपने वालिद से इस हदीस को बयान किया है। यानी उन्होंने मुस्बत जवाब दिया कि हाँ, जिब्रील सलाम ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नमाज के औकात बयान किया है और ये हदीस अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बशीर इब्न अबी मसूद ने इसको बयान किया है। इस हदीस से नमाज के औकात का पता चला और इससे ये भी पता चला कि बहुत सारे लोग जो हदीस का इनकार करते हैं और सिर्फ वो कुरान पर ईमान लाते हैं, उनको कहा जाता है मुनकिरीन हदीस, हदीस को इनकार करने वाले लोग। एक बहुत बड़ा फितना उठाता, अब तो ये शर्त पड़ चुका है। वो कहते हैं कि भाई नमाज फ़र्ज़ है, लेकिन उनसे पूछिए कि कितने टाइम की, तो वो जवाब नहीं दे पाएंगे। इसलिए कि कुरान में, हालांकि कुरान में पांचों टाइम की नमाज का बताया गया, अक़ीमिस्सलात तरफ़ई अन्नाहार व ज़ुल्फ़म मिनल लैल, और बहुत सारी आयतों में अक़ीमिस्सलात लिदुलूकी शम्स। अगर अच्छा कुरान के जानने वाला रहेगा तो वो पांचों वक्त का नमाज से, पंज वक्त नमाज का कुरान से निकाल लेगा। लेकिन इनमें से मुनकरीन हदीस में से कोई 2 वक्त बताता है, कोई 3 वक्त बताता है, ये सब है, लेकिन मुनकरीन हदीस इसका इनकार करते हैं। कोई 2 वक्त बताता है, कोई 3 वक्त बताता है। और फिर ये कि फजर कब पढ़ना चाहिए, ज़ोहर कब पढ़ना चाहिए, असर का अव्वल वक्त क्या है, मकरूह कब होती है, इशा कब पढ़ना चाहिए, मगरिब कब पढ़ना चाहिए, ये कुरान में इसकी तफसील नहीं है। इस तमाम तफसील आपको हदीस की किताबों में मिलेगी। और ये लोग जब हदीस का इनकार करते हैं तो इनको इसके कहाँ से पता चलेगा। इस बाब की दूसरी हदीस, क़ाल उर्वा वलक़द हद्दसतनी आयशा अन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उर्वा कहते हैं कि मुझसे माई आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने बयान किया कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम असर की नमाज़ पढ़ते थे और सूरज आपके हुजरे में, आपके कमरे में होता था और अभी दीवार पर नहीं चढ़ा होता था। ये देखिए, असर की नमाज आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ते थे और सूरज की रोशनी आपके कमरे में रहती थी और आपके कमरे की जो दीवार है उस पर नहीं चढ़ी रहती थी। ये है असर का अव्वल वक्त, जो इस मस्जिद में आप लोग पढ़ते हैं असर की नमाज, ये अव्वल वक्त में अदा की जाती है। और हमको हुक्म दिया गया है कि हम इन नमाज़ों को अव्वल वक्त ही में पढ़ें। और ख़ास तौर से तो असर का ये वो वक्त है जिसके बारे में कहा गया हाफ़िज़ू अला सलवात वस्सलातिल उस्ता, नमाज़ों की हिफाजत करो और ख़ास तौर से बीच वाली नमाज की। ये असर की नमाज बीच वाली नमाज है। दूसरी अहम बात ये कि आपके इस कंधों पे जो किरामन कातिबीन बैठे रहते हैं, लिखने वाले जो फरिश्ते बैठे रहते हैं, इनकी जो शिफ्ट चेंज होती है, एक तो फजर के टाइम चेंज होती है और एक असर के टाइम चेंज होती है। ये जब अपने रब के पास जाते हैं तो रब इनसे पूछता है, तुमने मेरे बंदे को किस हालत में पाया। आप अव्वल वक्त में नमाज पढ़ते रहते हैं तो ये जाके बयान देते हैं
کہ اللہ وہ تیری تسبیح بیان کر رہے تھے, تیری بڑائی بیان کر رہے تھے, یعنی وہ نماز کی حالت میں تھے. لہٰذا ان نمازوں کو اول وقت میں پڑھنے کا اہتمام کرنا چاہیے. انہی مساجد میں پڑھنا چاہیے جہاں پہ اول وقت میں نماز ہوتی ہے. مشہور یہ حدیث ہے کہ کچھ خلفاء نے جو ہے نا, صحابہ نے یہ کہا, کچھ خلفاء نے نماز کو لیٹ پڑھنا شروع کیا. تو پوچھا گیا کہ بھئی کیا کریں؟ تو کہا گیا کہ تم جب نماز کا وقت ہو اول وقت میں تو تم اس کو پڑھ لیا کرو. لہٰذا میرے بھائیو اس چیز کا بڑا اہتمام کرو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ کاموں میں سب سے افضل کام ہے نماز کو اس کے اول وقت میں پڑھنا. فجر کی نماز اول وقت میں اس کا اہتمام کرنا چاہیے. ظہر کی, عصر کی, مغرب کی, ان تمام نمازوں کو اول وقت میں جماعت کے ساتھ پڑھنے کا اہتمام کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو ان تمام نمازوں کو اپنے اول وقت میں اور اس طریقے سے جس طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. الرحمن الرحیم. نحمد و نصلی علی رسول الکریم. اما بعد. باب منیبین الیہ واتقوا واقیموا الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے والے, لوٹنے والے, توبہ کرنے والے, واتقوا اور اس سے ڈرنے والے, اس کا تقوی اختیار کرنے والے, واقیموا الصلاۃ اور نماز کو قائم کرو, اور مشرکین میں سے مت ہو جاؤ. تقوی کہتے ہیں, بہت ساری آپ نے تفسیر سنی ہوگی, شیخ عثیمین بھی اس کی ایک تفسیر بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے محارم سے, جن چیزوں کو اس نے حرام کیا ہے اس سے بچنا. یہ دو طریقے سے ہے. ایک تو یہ کہ جن چیزوں کو اللہ نے حکم دیا ہے جس کو کرنے کا, جیسے کہ نماز پڑھنے کا, روزہ رکھنے کا, زکوٰۃ دینے کا, یہ آدمی کرتا ہے تو تقوی اختیار کرتا ہے. اگر اس کو چھوڑ دیتا ہے تو یہ تقوی کے منافی, تقوی کے اپوزٹ ہے. اسی طریقے سے جن چیزوں سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے, جھوٹ مت بولو, زنا مت کرو, چوری مت کرو, شرک مت کرو, یہ چیزیں تقوی کے منافی ہیں. اور پھر اس کے بعد ارشاد فرماتے ہیں وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ اور نماز کو قائم کرو. نماز جو ہے, اس لیے کہ نمازی ایک ایسا عمل ہے جو بری چیزوں سے روکتا ہے. لیکن کس طریقے کی نماز؟ سب سے پہلے تو یہ کہ نماز اقامت صلاۃ کا ہے. آپ لوگوں کو, ہر آدمی کو یاد ہو گئے ہوگی یہ تفسیر کہ نماز اس طریقے سے ادا کرنا جیسے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھ کے بتایا ہے, اور اول وقت میں پڑھنا. اپنے اول وقت میں پڑھا, ویسے ہی پڑھا جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا ہے. یہ وہی ایک ظاہری شکل. آپ نے سورہ فاتحہ پڑھا, رفع دین کیا, آمین بولا, اور ایک کسی سلفی مسجد میں اول وقت میں پڑھا. لیکن کیا یہ آپ کی نماز وہی نماز ہے جو آپ کو برائیوں سے روکتی ہے, جس کے بارے میں کہا گیا ہے کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر, بے شک نماز برائیوں سے روکتی ہے. نماز میں دو, کم از کم اتنی صفت ہونا چاہیے کہ دل اور آپ کے یہ جو اعضاء ہیں, پارٹ, ہاتھ ہے, پیشانی ہے, پیر ہے, نماز میں جتنے پارٹ لگتے ہیں یہ دونوں ساتھ میں ہونا چاہیے. یعنی آپ کھڑے ہیں, پھر ہاتھ باندھے ہوئے ہیں, تو اس میں آپ کا پارٹ کام کر رہا ہے, لیکن آپ دیکھیں کہ آپ کا دل بھی کام کر رہا ہے کہ نہیں. آپ کا دل اسی نماز میں لگا ہوا ہے یا دل اور دماغ کہیں اور مشغول ہے. اگر دونوں ایک ساتھ ہے تو پھر آپ کو وہ رزلٹ ملے گا جس رزلٹ کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تفسیر بیان کیا ہے. اور یہ اتنا آسان نہیں ہے اس رزلٹ کو حاصل کرنا, اس لیے کہ نماز سب سے اہم عبادت ہے. آپ نے نماز ویسے پڑھ لیا تو آپ کی تمام معاملات درست ہو گئے. اس کے لیے شیطان ہے, لیکن آپ کو اس کا طریقہ بھی تو بیان کیا گیا ہے. آپ انسان ہیں, حتی الامکان کوشش کریں, حتی الامکان کوشش کرو. لیکن اکثریت دیکھیں گے, عام طور سے لوگ
وہ آتے ہیں صرف اٹھک بیٹھک کر کے چلے آتے ہیں, جھکے سجدے میں گئے, اور جس طریقے سے ان کا دل نماز میں لگا رہنا چاہیے اس طریقے سے نماز میں دل نہیں لگتا ہے. یہی وجہ ہے کہ وہ رزلٹ نہیں ملتا. مشہور واقعہ اور وہ حدیث آپ کو جو حافظ ابن قیم نے تذکرہ کیا ہے, اور یہ حدیث کی بہت ساری کتابوں میں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ صحابہ سفر پہ ایک تھے, بھوک لگی بیچاروں کو, ایک قبیلے سے گاؤں سے گزر رہے تھے. ان لوگوں نے ان سے کہا کہ تم ہماری مہمان نوازی کرو, ہم بھوکے ہیں, ہم کو کچھ کھلاؤ. انہوں نے کہا کہ نہیں, ہم آپ کی مہمان نوازی نہیں کریں گے. کہ ٹھیک ہے. قبیلے کے باہر, گاؤں کے باہر ان لوگوں نے پڑاؤ ڈال دیا اپنا, ٹھہر گئے. رات میں ایسا ہوا کہ قبیلے کے سردار کو کسی چیز نے ڈس لیا. ان لوگوں نے جو کچھ بن پڑتا تھا انہوں نے کیا, لیکن فائدہ نہیں ہوا. آخر میں ان کے پاس آئے, ان صحابہ کے پاس. وہ کہے کہ آپ کے پاس اگر کوئی علاج ہو تو بتاؤ, ہمارے سردار کو کسی زہریلی چیز نے ڈس لیا ہے اور ان کو افاقہ نہیں ہو رہا ہے. تو انہوں نے کہا بھائی ہم ایسے نہیں بتائیں گے, ہم کو کچھ اس کی اجرت چاہیے, اس کے بدلے میں کچھ چاہیے. تو کچھ بکریوں پر معاملہ طے ہوا کہ ہم کو اتنی بکری دے دو. اسی سے کچھ لوگ استدلال کرتے ہیں کچھ پڑھ کے آدمی دم کرے تو اس کے عوض میں کچھ لینا جائز ہے. بہرحال انہوں نے پڑھ کے دم کیا, اور اس کے بعد اس آدمی کا وہ اس کو بالکل جو زہر کا اثر تھا وہ ختم ہو گیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور پورا واقعہ بیان کیا. پوچھے کیا پڑھے تھے؟ کہا کہ سورہ فاتحہ. کہ بالکل صحیح, یہاں تک تو معاملہ صحیح ہے, لیکن آپ مجھ کو بتائیے, میں 700 سال پہلے اور لوٹتا ہوں, حافظ ابن قیم کے دور میں. اللہ کے رسول اور ان کے درمیان 700 کا تقریباً پیریڈ تھا. وہ کہتے ہیں کہ آج ہم پڑھتے ہیں سورہ فاتحہ, حافظ ابن قیم کہہ رہے ہیں, تو اثر نہیں کرتا ہے. سورہ فاتحہ چینج ہو گئی. کیا چیز چینج ہوئی؟ یہی چیز میں جو بیان کرنا چاہتا ہوں نماز کے تعلق سے, وہ خلوص کس کو کہتے ہیں؟ دل سے آپ بالکل یکسو ہو کر. کیسے آپ نے وہ حدیثیں سنی کہ صحابی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نگرانی کر رہے ہیں جنگ پہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں کھڑا کر دیا کہ بھائی یہاں پہ تم کو ڈیوٹی کرنا ہے, اور ان کے آنکھیں تیر لگتی ہے, نماز پڑھ رہے ہیں, ان کو پتہ ہی نہیں چل رہا ہے. ہماری نمازیں ویسی ہیں, ویسی تو دور کی بات, کہیں دور تک 10% بھی ویسی ہیں. میں ایک آپ کو موٹی بات کہتا ہوں, آپ دن بھر میں کوشش کر کے دیکھو کہ 2 رکعت صحیح پڑھ پاتے ہو. صرف 2 رکعت ٹرائی کرو کہ جیسی مطلوب ہے کیا ویسی پڑھ پاتے ہیں. آپ 2 رکعت پڑھو اور دیکھو کہ آپ کا دماغ شیطان یہاں وہاں بہکاتا ہے کہ نہیں. یہ باتیں میں تفصیل سے اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اس کے لیے ایک شیطان مقرر ہے. یہ اتنی اہم, مومن کا اتنا اہم ہتھیار ہے کہ یہ اگر صحیح طریقے سے کام کرنے لگے تو پھر اس مومن پہ کوئی غالب نہیں آ سکتا. اس مومن کے, اس بندے کے تمام مسائل آٹومیٹک حل ہو جائیں گے, کسی قسم کو اس کو کوئی پریشانی نہیں رہے گی. ہم نماز بھی پڑھتے ہیں, ہم تہجد بھی پڑھتے ہیں, ہم سب کچھ کرتے ہیں, اس کے باوجود ہم گناہوں میں لت پت رہتے ہیں, پریشانیوں میں مبتلا رہتے ہیں, اور سب کچھ یہ وہی ہے جیسا کہ حافظ ابن قیم رحمۃ اللہ نے کہا تھا. سورہ فاتحہ پڑھ کے دم کرتے ہیں, وہ فائدہ نہیں کرتی. وہ دوا, اس کی تاثیر ختم ہو گئی ہے. اور ایسا نہیں کہ آپ کو نہیں حاصل ہو سکتی ہے. آپ اللہ سے دعا مانگو, آپ وہ دعا ہر نماز میں مانگتے ہو. مولانا عبد الوہاب نے یہاں پہ درج دیا تھا کہ آپ اپنے دعاؤں کی کم از کم ترجمے سیکھو. ہر نماز میں آپ پڑھتے ہو اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. یہ اللہ میری مدد کر کہ میں اچھے طریقے سے تیری عبادت کر سکوں, تیرا شکر ادا کر سکوں, تیرا ذکر کر سکوں. لیکن کیسے مانگتے ہیں؟ زبان ہلا, جو کچھ یاد ہے ویسا. جیسے میں انگلش میں کچھ پڑھوں اور مجھ کو اس کا میننگ نہیں معلوم, ویسے عربی میں آپ پڑھتے ہیں, اس کی میننگ کچھ نہیں معلوم, ایک پارٹ ادا ہو گیا اور پھر وہ جو ہے نا وہ ہمارا کام ہو گیا. وہ کہاں وہ نماز ہوئی جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ تم ایسے پڑھو گویا تم اللہ کو دیکھ رہے ہو. نماز تو مناجات ہے نا, رب اور بندے کے درمیان, دونوں کے درمیان باتیں ہیں. اللہ فرشتوں سے کہتے ہیں یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے, چھوڑ دو ہم کو. ہیں وہ نمازیں؟ کہہ رہا ہوں نا کہ 2 نماز ایسی پڑھیے, اگر ہو جاتی ہے تو آپ اللہ کا بہت زیادہ شکر ادا کرو کہ آپ بہت قیمتی انسان ہو, بہت محبوب بندے ہو.
اور نہیں تو پھر اللہ سے رو رو کے گڑ گڑا کے دعائیں مانگو کہ آپ کو اللہ توفیق دے، ہم کو توفیق دے۔ میں سب سے پہلے یہ تمام نصیحت آپ سب کو کرنے سے پہلے اپنے کو کر رہا ہوں، میں سب سے پہلے اپنے آپ سے کہتا ہوں، اس لیے کہ انتہائی اہم معاملہ ہے، سب سے پہلے نماز کا اور نماز کے بعد تمام عبادات کا۔ بہرحال تو واقیم الصلاح، اور نماز کو قائم کرو، اور مشرکوں میں سے مت ہو جاؤ، اس لیے کہ شرک یہ سب سے بڑا گناہ ہے۔ اللہ تعالیٰ تمام چیزوں کو معاف کریں گے لیکن شرک کو جو ہے نا معاف نہیں کریں گے۔ اس کے بعد امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جو حدیث لائے ہیں فرماتے ہیں کہ حدثنا قتیبۃ بن سعید قال حدثنا عباد وهو ابن عباد عن ابی جمرۃ عن ابن عباس قال قدم وفد عبد القیس علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقالوا انا من هذا الحي من ربيعة ولسنا نصل اليك الا في الشهر الحرام فمرنا بشيء ناخذه عنك وندعو اليه من وراءنا فقال آمركم بأربعين وأنهاكم عن أربعين الإيمان بالله ثم فسرها لهم شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وأن تؤدوا إلي خمس وما غنمتم وأنهى عن الدباء والحنطم والمقير والنقير۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہم سے قتیبہ بن سعید نے بیان کیا، یہ کہتے ہیں کہ ہم سے عباد نے بیان کیا ان کے، اور پھر آگے امام بخاری کہتے ہیں کہ یہ عباد کے بیٹے ہیں، باپ بیٹے دونوں کا ایک ہی نام تھا، عباد کے بیٹے عباد نے بیان کیا، اور یہ ابو جمرہ ابن ابی عباس سے روایت کرتے ہیں، ابو جمرہ سے روایت کرتے ہیں، اور یہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں، یہ فرماتے ہیں کہ عبد قیس کا وفد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور ان لوگوں نے کہا کہ ہم اس قبیلے ربیہ سے ہیں اور ہم آپ کے پاس حرمت والے جو 4 مہینے ہیں، رجب، ذوالقعدہ، ذی الحجہ اور محرم، 4 مہینے حرمت والے ہیں جس میں عرب جو ہے نا قتال، لڑائی اور یہ سب چیزیں حرام تھی، یہ بالکل نہیں کرتے تھے، اس سے بچے رہتے تھے۔ تو کہتے ہیں کہ ہم کو اس چیز کا لڑائی کا ڈر لگا رہتا ہے، اس لیے ہم آپ کو ان 4 مہینوں ہی میں آ سکتے ہیں، حرمت والے مہینوں میں، لہٰذا آپ ہم کو کچھ چیزوں کا ایک ایسی بات کا حکم دے دیجئے جو ہم آپ سے لے لیں، ناخذو عنک، آپ سے سیکھ لیں، لے لیں، اور پھر ہم جب جائیں تو اپنے پیچھے جو ہم جن لوگوں کو چھوڑ کے آئے ہیں گاؤں میں، اپنے قبیلے میں جا کے ان کو اس چیز کی دعوت دیں جو آپ سے سیکھ لیں گے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں 4 باتوں کا تم کو حکم دیتا ہوں، وانہاکم عن 40، اور 4 باتوں سے تم کو روکتا ہوں۔ پہلی چیز اللہ تعالیٰ پر ایمان لاؤ، اور پھر اللہ تعالیٰ پر ایمان کی انہوں نے تفسیر بیان کیا، اور اللہ تعالیٰ پر ایمان کا مطلب یہ ہے کہ تم اس بات کی گواہی دو کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے اور میں اللہ کا رسول ہوں، اور اس کے بعد دوسری چیز نماز کو قائم کرنا، نماز پڑھنا نہیں، نماز کو قائم کرنا، تیسری چیز زکوٰۃ کو ادا کرنا، اور چوتھی چیز تم مال غنیمت، اگر تم یہ ربیہ کا قبیلہ جو تھا جو آئے تھے لڑائی اور مار پیٹ کرنے والے لوگ تھے، تو جب تم کسی سے لڑائی کرو تم کو ایمان لانے کے بعد تم کو جو غنیمت کا مال ملے اس میں سے 5واں حصہ جو ہے نا تم اپنے خلیفہ کے پاس، اپنے امیر کے پاس تم دے دینا، وہ بیت المال میں یہ جائے گا۔ حج کا کیوں نہیں حکم دیا؟ اس میں حج نہیں ہے نا، اس لیے کہ حج اور روزہ اس وقت تک فرض نہیں ہوا تھا، اور پھر 4 چیزوں سے ان کو روکا۔ اور کیا 4 چیزیں ہیں؟ یہ 4 برتن کے نام ہیں، دبا، حنطم، مقیر، نقیر۔ یہ 4 ٹائپ کے برتن تھے، مختلف چیزوں سے بنتے تھے، اس کے اندر اگر شراب بنائی جاتی تھی تو اس میں نشہ بہت تیز آتا تھا اور بہت جلدی جو ہے نا نشاور ہو جاتی تھی۔ تو کہا کہ بھائی یہ 4 چیزیں میں تم برتن ہی کا استعمال نہیں کرنا، گویا کہ تم شراب سے دور رہنا۔ پھر اس کے بعد یہ جو 4 برتن ہیں اس چیز کو یہ منسوخ ہو گئی، یعنی یہ کینسل ہو گئی، اور اس میں حکم دیا گیا کہ جب حرمت والی آیت نازل ہوئی کہ نشے سے دور رہو، تو یہ 4 برتن میں اگر آدمی چاہے تو نبیذ یعنی اس شراب کو کہتے ہیں جس میں نشہ نہ ہو، تو آدمی اس میں بغیر نشے کی یہ چیزیں بنا سکتا، تیار کر سکتا اور اس کو استعمال کر سکتا ہے۔
دوسری حدیث باب البیعۃ علی اقام الصلاۃ، نماز قائم کرنے پر بیعت کرنا. آدمی کسی بڑے عالم کے پاس، لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کے بیعت کرتے تھے آپ کے ہاتھ پہ کہ میں جھوٹ نہیں بولوں گا، میں زنا نہیں کروں گا، میں یہ کروں گا. تو نماز قائم کرنے پر بیعت کرنا کہ بھائی میں نماز کو صحیح طریقے سے پڑھوں گا، وقت پہ پڑھوں گا. اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس باب میں حدیث لائے، کہتے ہیں کہ حدثنا محمد بن المثنی، ہم کو محمد بن مثنی نے بیان کیا، اور ہم سے یحییٰ نے بیان کیا، اور پھر ہم سے اسماعیل نے بیان کیا، اور ہم سے قیس نے بیان کیا، اور یہ کہتے ہیں کہ ہم سے جریر نے روایت کیا، جریر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ نے. یہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کیا. کس چیز پر بیعت کیا؟ علی اقامت الصلاۃ، کہ میں نماز کو قائم کروں گا. نماز قائم کرنا اس کے پورے مطلب اس میں آ گئے. اور زکوٰۃ دینے پر بیعت کیا. تیسری چیز کیا تھی؟ ہر مسلمان کے لیے خیر خواہی، وہ افریقن ہو، امریکن ہو، یورپین ہو، انڈین ہو، ایشین ہو، کوئی بھی، ہر مسلمان اگر اس نے کلمہ پڑھا ہے تو اس کے لیے خیر خواہی، تمام اختلافات سے ہٹ کے اگر وہ مسلم ہے تو اس کے لیے خیر خواہی اختیار کرنا، یہ اس کا یہ جو جریر بن عبداللہ تھے، یہ اس میں جو تینوں چیزیں ہیں. اب دیکھیے کہ نماز قائم کرنا، نماز یہ کس کا حق ہے؟ اللہ تعالیٰ کا حق ہے. اور اس کے بعد زکوٰۃ، یہ اللہ اور بندوں دونوں میں مشترک ہے، بندوں کو آپ ادا کرتے ہیں. اور خیر خواہی مسلمانوں کے لیے، یہ کس کا حق ہے؟ بندوں کا حق ہے. تو ان تینوں چیزوں میں تینوں چیزیں آئیں گی، اللہ کا حق، اللہ اور بندے دونوں کا مشترک، اور ایک صرف بندوں کا حق. حضرت جریر جنہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں بیعت کی تھی، ان کا ایک مشہور واقعہ ہے. یہ حدیث سے ہٹ کے ان کو میں بیان کر دوں کہ انہوں نے ایک مرتبہ ایک آدمی سے گھوڑا خریدا. کتنے میں؟ 200 درہم میں. سنیے گا، گھوڑا خرید کے لے کے گئے، اس پہ جب سواری کیے تو ان کو یہ گھوڑا بہت اچھا لگا. جس سے خریدے تھے 200 درہم میں، وہ بھی خوش تھا، یہ بھی خوش تھے. لے کے آئے تو ان کو بہت اچھا لگا، تو یہ گئے اور جا کے اس کو 200 درہم اور دیے. لے کے آئے، دوسرے دن سواری کیے تو ان کو اور پسند آیا، تو گئے تو جا کے اور ڈبل دیے. کتنا دیے؟ 800 درہم. طے کتنے میں تھا؟ 200 درہم. یہ مسلمانوں میں کہیں دنیا میں اس کی مثال ملے گی؟ یہ کہتے ہیں کہ اس لیے کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ بیعت کیا تھا کہ ہر مسلمان جس سے میں نے خریدا تھا وہ مسلمان ہے، اور اس کے لیے بھلائی یہ واجب ہے میرے اوپر. کوئی کرے گا آج جو ہمارے اوپر الزام لگاتے ہیں کہ مسلمان چیٹر ہوتے ہیں، دھوکے باز ہوتے ہیں اور ایسے ہوتے ہیں، یہ مسلمان ایسے ہوتے ہیں، یہ انہوں نے عمل کر کے بتایا. زندہ مثالیں ہیں. یہ خود یورپین، امریکن ان حدیثوں کو ہم سے زیادہ اس پر ان کا ایمان ہے. یہ سچی حدیثیں ہیں. کتنا ایمان ہے میں بتاؤں. برٹش کے لائبریری میں ان لوگوں کو ایک کتاب ملی جس پہ کسی منuscript میں یہ تھا کہ جزیرہ عربیہ جو ربع الخالی ہے، وہیں سے وہ قوم عاد اور سمود، وہ حدیث جو ہے کہ قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جیسے کہ جزیرۃ العربیہ ویسا ہی ہو جائے جیسے کہ پہلے ہرا بھرا تھا. تو جزیرہ عربیہ جس میں سب سے بڑا ڈیزرٹ ہے، صحرا ہے، بولے ہرا بھرا تھا جزیرہ عربیہ. تو اب انہوں نے کہا کہ نہیں، لیکن حدیث ہے، ٹیکنیکلی اعتبار سے انہوں نے چیک کیا، بولا کہ حدیث ہے تو اس کا مطلب کہ جزیرہ عربیہ صحیح تھی، ویسے ہی تھا. اور پھر انہوں نے سیٹلائٹ کے ذریعے زمین کے اندر کے تمام حصوں کو لے کے اور یہ دریافت کیا کہ عاد اور سمود کے دور میں وہاں سے نہریں بہتی تھیں. اپنی ٹیکنالوجی کو استعمال کر کے، لیکن حدیث پر ان کا اتنا ایمان تھا تب تو وہ اتنے ڈیپ میں گئے. یہ سچے واقعات ہیں. یہ ہم مسلمانوں کو مسجد میں منبر پر بیٹھ کے بیان کرنے کے لیے نہیں، عمل کرنے کے لیے. ایک اور حدیث میں پڑھوں گا اگر آپ لوگوں کے پاس ٹائم ہو، بہت کم ہماری حدیثیں ہوئی ہیں، اور اس کے بعد میں یا ختم کریں؟ جلدی ہے اسماعیل بھائی؟ چلیے ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو ان احادیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین.